بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک صلاۃ الجنازہ ہے۔ صلاۃ الجنازہ کے حوالے سے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بحث مباحثے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ بعض حضرات صلاۃ الجنازہ کے اندر سورہ فاتح کو پڑھنا مناسب سمجھتے ہیں، اور بعض حضرات سورہ فاتح کو جنازہ نماز کے اندر پڑھنا لازمی قرار نہیں دیتے۔ یہ بحث اور اس بحث کی وجہ مفتی تقی عثمانی نے اپنے بھائی مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں جب سورہ فاتح کی تلاوت کی، اس کے بعد یہ بحث شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی صلاۃ سورہ فاتح کے بغیر نہیں ہوتی، وہ پنج گانہ نماز ہو، وہ صلاۃ التراویح ہو، وہ صلاۃ التسبیح ہو، صلاۃ الاستسقاء ہو، صلاۃ الخسوف ہو، جس بھی چیز کا نام الصلاۃ ہے اس کے اندر سورہ فاتح کا پڑھا جانا لازمی ہے، اور صلاۃ الجنازہ کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے۔ صلاۃ لغوی طور پر اس کا مطلب ہے الدعا، اور اصطلاحی اور شرعی اعتبار سے الصلاۃ کا معنی مطلب اور مفہوم ہے ذات اقوال و افعال مخصوصۃ و معلومۃ تبدأ بالتکبیر و تنتہی بالتسلیم، وہ عمل جو خاص اقوال اور افعال کے ساتھ کیا جائے اور جس کی ابتدا اللہ اکبر سے اور جس کی انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہو، اس کو الصلاۃ کہتے ہیں۔ تو صلاۃ الجنازہ کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر سے صلاۃ الجنازہ شروع کی جاتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر یہ دعا ہوتی تو دعا کے لیے نہ وضو لازمی ہوتا ہے، نہ قبلہ رخ ہونا لازمی ہوتا ہے، نہ صف بندی کرنا لازمی ہوتا ہے، نہ طہارت اس کے اندر لازمی ہوتی ہے۔ صلاۃ کے اندر قبلہ رخ بھی ہونا لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صف بندی بھی کرنا لازمی ہے، طہارت بھی لازمی ہے، اور صلاۃ جو ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے صلاۃ الجنازہ اس کے اندر بھی سورہ فاتح پڑھنا لازمی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم میں 1335 حدیث کا نمبر ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا انہا سنتن، یعنی یہی طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد فرمانا کہ انہا سنت، اس کا مطلب ہے کہ یہی طریقہ ہے، مگر ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر دیوبندی حضرات جو ہے اس بات پر اڑے ہوئے ہیں انہا سنتن، سنت لفظ کا مطلب وہ اصول فقہ کے اعتبار سے جو فرض واجب و سنت ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے لیتے ہیں، جبکہ صحابی رسول نے یہ اصطلاح بیان نہیں کی۔ صحابی رسول نے یہ بتایا تھا کہ یہی طریقہ ہے صلاۃ الجنازے کا، اس لیے صلاۃ الجنازہ کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیف تصلی علی الجنازہ، آپ جنازہ نماز کیسے ادا کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں،
فحمدت اللہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، وصلیت علی نبیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میت کے لیے دعا کرتا ہوں اللہم انہ عبدک وابن عبدک، یہ لمبی دعا ہے صلاۃ الجنازہ کے لیے، میت کے لیے۔ تو احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی، کسی صحابی کا قول جو ہے اگر وہ سند کے ساتھ صحیح ثابت ہے تو وہ مرفوع حدیث کے دائرے میں اور درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمانا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت اور قرات جو ہے یہی صلاۃ جنازہ کا طریقہ ہے اور یہی صحیح عمل ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر دیوبندی علماء کرام اس بات پر اڑے ہوئے ہیں، عوام کو غلط راہ پر لے جانے کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ یہ صلاۃ الجنازہ دعا ہے۔ اگر دعا ہوتی تو دعا کے لیے نہ قبلہ رخ ہونا لازمی ہوتا ہے، نہ وضو کرنا لازمی ہوتا ہے، نہ صف بندی لازمی ہوتی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے جس میں وضو بھی لازمی ہو، جس میں قبلہ رخ بھی ہونا لازمی ہو، جس کے اندر صف بندی بھی لازمی ہو، اور جو دعا جو ہے اللہ اکبر پر شروع ہوتی ہو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہو۔ میرے کہنے کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جس چیز کا نام الصلاۃ ہے اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، یہی سنت ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل رہا ہے۔ فقہا میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کو لازمی قرار دیا ہے، اور امام مالک معطا کے اندر یہ روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل کی ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ نکلا کہ جنازے کے اندر بھی، صلاۃ الجنازہ کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا سنت عمل ہے۔ سنت عمل کا مطلب ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے۔ اصول فقہ کے اعتبار سے سنت یعنی کوئی عمل سنت ہے، کوئی واجب ہے، کوئی نفل ہے، کوئی مستحب ہے، کوئی مباح ہے، یہ عبداللہ بن عباس نے یہ وضاحت، یہ اصطلاحات بیان نہیں کی۔ یہ بیان فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی طریقہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو تمام دوستوں احباب کو یہ گزارش کی جاتی ہے، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، نہ کہ علماء کے اقوال کی طرف، نہ کہ جو ضد میں اڑے ہوئے ہیں کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ عمل صحیح ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہی کہا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو ناظرین، ہمیں اپنے نمازوں کے اندر اور دین کے تمام تر معمولات زندگی کے اندر اور عبادات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اہمیت اور فوقیت دینی چاہیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا ہے، اسی کو ہی مضبوطی سے تھامے رہنے سے ہی ہماری ہدایت پر کاربند رہنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔